اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں، قومی اسمبلی کی جنرل جو ڈسکشن ہوتی ہے، عام بحث ہوتی ہے، کبھی کوئی ایک کی طرف سے قرارداد آئی ہے، کبھی کوئی موشن آئی ہے بھی مہنگائی پہ آپ بحث کرو، کیونکہ جب مہنگائی پہ یہ بحث کریں گے اصل حقائق وہاں سامنے آئیں گے، وہاں پتہ چلے گا مہنگائی کیوں بڑی ہے، پھر یہ خود ہی وہاں ننگے ہوں گے. تو اس وجہ سے یہ اسمبلی میں یہ بات نہیں کرتے، صرف بار میڈیا پہ اس کو انہوں نے ایک قسم کا پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. سر اگر آصف علی زرداری بھی باہر چلے جاتے ہیں، نواز شریف اور اسحاق ڈار تو پہلے سے ہی باہر ہیں، مریم نواز بھی باہر جانے لگ رہا ہے کہ باہر جانے کی تیاریوں میں، تو کیا اس نظام میں رہتے ہوئے ہاتھ پاؤں بند نہیں گے؟ نہیں بالکل. ابھی آپ دیکھیں نواز شریف شہباز شریف دونوں بگوڑے ہو گئے، بھاگ گئے. ان کے شہباز شریف کا ایک بیٹا پہلے باہر ہے، اس کا داماد باہر ہے، نواز شریف کے دونوں بیٹے باہر ہیں، اسی طرح اسحاق ڈار باہر ہے، اس کے بیٹے باہر ہے. لیکن کیا ہوا، جب آپ کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. اب 190 ملین پاؤنڈ اب پاکستان آ رہے ہیں نا، وہ پاکستان میں نہیں، وہ پاکستان آ رہے ہیں. تو ہمارا یہ ماننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم نے ایمانداری سے نیک نیتی سے کوششیں کی، عوام نے عمران خان کا ساتھ دیا، تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پاکستان کے ساتھ ہوگی، اور ان کی لوٹ مار انشاءاللہ تعالیٰ وہ واپس آئے گی، چاہے یہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائے. اچھا، اب تک خاص طور پہ اسحاق ڈار کو واپس نہیں لایا جا سکا، اس طرح کے لوگوں کو، تو وہ لوٹا ہوا پیسہ لانے کے لیے گورنمنٹ کے پاس کیا کوئی پلانز ہیں، کیا پالیسیز ہیں کہ وہ لوٹا ہوا پیسہ بھی واپس لے کے آ جائیں؟ دیکھیں جی، اب عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں. نیب نے ابھی 2 دن پہلے شہباز شریف کی ساری جو ان لیگل پراپرٹیز تھی جو غیر قانونی، وہ ساری سیل کر دی ہے. اس میں اسحاق ڈار کی ایک گھر گورنمنٹ نے ایکوائر کر لیا ہے، لے لیا ہے وہاں سے. اور اس کے بعد قانون سے میرا یہ ماننا ہے کہ قانون سے یہ نہیں بچ سکیں گے. ڈیلے کر سکتے ہیں لیکن چھپ نہیں سکتے، قانون ان کا پیچھا کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا جو یہ اربوں ڈالر انہوں نے لوٹ کے ادھر ادھر دنیا میں رکھا ہوا ہے وہ واپس آئے گا. اور اب آنا شروع ہو گیا. 38 ارب روپیہ آپ کو پتہ ہے کہ انگلینڈ میں اگر واپس کیا تو یہ باقی بہت سارے راستے کھلنے کی نشاندہی کرتے ہیں. اچھا، 2 دن بعد چیف الیکشن کمیشن کی مدت ختم ہو رہی ہے، لیکن ہمارے سیاستدان صرف ایک چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی پہ متفق نہیں ہو پا رہے. نون لیگ نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ سپریم کورٹ سے اس ایشو پہ رجوع کریں گے. یعنی خود بیٹھ کر یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. اتنے چھوٹے سے معاملے پہ بھی ان کو سپریم کورٹ سے جو ہے نا جا کے اپیل کرنی پڑ رہی ہے، یا یہ معاملہ کیا خود نہیں بیٹھ کے حل ہو سکتا؟ دیکھیں جی، پھر اگین نیتوں کی بات آ جاتی ہے. ہر چیز کو یہ سودے بازی میں لانا چاہتے ہیں، ہر چیز کے بدلے یہ اپنے جرائم کو چھپانا چاہتے ہیں، اپنے لیے معافی کے راستے ڈھونڈنا چاہتے ہیں. یہ سیاست، میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر ہو یا کوئی اور اس طرح کے آئینی عہدے ہوں، جیسے نیب مطلب کہ نیب کا چیئرمین ہے یا باقی سروسز، جو بھی عہدے جس میں اپوزیشن اور حکومت نے مل کے کرنا ہے، اگر یہ اپوزیشن اس پہ سودے بازی کرنے کی کوشش کرے گی، حکومت رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، یہ ایک قسم کی ناکامی ہے. اب اگر آپ کو آئین نے اختیار دیا ہے، آپ ایک کام کر سکتے ہو، وہاں اپنی ذات سے، اپنے سیاسی مقاصد سے اوپر اٹھ کے آپ کبھی قوم کے لیے بھی سوچ لو، کبھی اس ملک کے لیے سوچ لو کہ ہم نے اگر چیف الیکشن کمشنر کریڈیبل آئے گا، ممبران کریڈیبل آئیں گے تو یہ پوری قوم کا اس میں فائدہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کی جو پرانی سوچ ہے اس کو بدلنے میں وقت لگے گا، لیکن الٹیمیٹلی ہوگا وہی جو اس ملک اور قوم کے مفاد میں. اپوزیشن جماعتیں الیکشن کمیشن ارکان کی تقرری کے لیے سپریم کورٹ جا رہی ہیں، اور پاکستان کی آئی تھنک تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ 6 دسمبر کے بعد الیکشن کمیشن غیر فعال ہو جائے گی بغیر سربراہ کے. ظاہر ہے ہوگا، تو کیا یہی سیاسی بلوغت کا یہ حالت ہے ہمارے ملک میں؟ پھر نہیں، انفارچونیٹ ہے. نہیں، اس میں دیکھیں پہلے بھی کئی دفعہ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں قائم مقام چیف الیکشن کمشنر رہے ہیں. یہ ہماری مثالیں موجود ہیں پاکستان کی تاریخ میں کہ پرماننٹ الیکشن کمشنر اگر نہیں تعینات ہو سکے تو اس کی جگہ ہے گنجائش کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ کسی کو بھی جب معزز جج کو یہ ذمہ داری ایڈیشنل دے سکتے ہیں کہ وہ قائم مقام الیکشن کمیشن کے فرائض انجام دیں. لیکن انفارچونیٹ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے سیاستدان اگین کے اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے اس ملک اور قوم کے لیے جب تک نہیں سوچیں گے یہ معاملات نہیں ٹھیک ہوں گے. کیونکہ جب آپ اپنا حق کسی اور کے حوالے کرتے ہو، جیسے آپ اپنی نااہلی، اپنی نالائکی تسلیم کرتے ہو، اس کا مطلب قوم نے اگر ان پہ اعتماد کیا تو غلط کیا. یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ اختیار دیا جائے. اسی وجہ سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے، اسی وجہ سے اداروں میں کلیش آتا ہے کہ جب آپ اپنے فرائض
ادا کرتے وقت اپنے مفادات کا، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ مالی مفادات ہو، ان کو سامنے رکھ کے اگر آپ فیصلے کرنے کے یا کرانے کی کوشش کریں گے تو وہ ادارے کمزور ہوں گے. یہ پارلیمنٹ کا حق ہے، یہ حکومت میں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کا جو رائٹ دیا آئین نے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس قابل نہیں تھے ان کو یہ رائٹ دیا جاتا. تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن لیڈر چونکہ بھاگے ہوئے ملک سے باہر ہیں تو ان کو واپس آ کے یہ قومی نوعیت کا مسئلہ ہے، اس پہ بیٹھ کے بات چیت کر کے اور ایک بہترین قسم کا حل نکالنا چاہیے. میں اس کو پارلیمنٹ کی کمزوری سمجھتا ہوں کہ اگر ہر کام عدلیہ نے کرنا ہے، ہر کام آپ دوسرے کے کندھے پہ ڈالیں گے تو پھر آپ کس لیے پارلیمنٹ میں بیٹھے. اچھا، سیاسی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو ایک بار پھر اس میں تبدیلی آئی ہے. نون لیگ پہلے نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھی، لیکن اب اچانک سے شہباز شریف نے ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی ہے. بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف توسیع میں ترمیم اس وقت ہوگی جب نئے وزیر اعظم آئیں گے. نہیں، میری بات سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آئین نے کسی کو جو حق دیا ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات کر کیوں رہے ہیں. اگر آرمی چیف کے لیے قانون سازی ہونی ہے، آئین میں ترامیم نہیں ہونی. آئین یہاں بھی میرے پاس آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس میں جو چاروں جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین اور 3 سروسز چیف کے لیے ایک کلاز ہے چھوٹی سی، وہی اس وزیر اعظم کا اختیار ہے. اب اس کے لیے اس کی جو شرائط کیا ہونی چاہیے، ٹرم اینڈ کنڈیشن کیا ہونی چاہیے، آج تک نہیں بنائی کسی نے. وہ ہوتا ہے ایکٹ میں. یہ 3 چیزیں مل کے یہ گورن کرتی ہیں کسی ادارے کو. پہلا آئین ہوتا ہے، دوسرا آپ کا پارلیمانی ایکٹ ہوتا ہے، تیسرا رول آف بزنس ہوتے ہیں. رول آف بزنس صرف محکمہ خود بناتا ہے، اس کو کیبنٹ اپروو کرتی ہے اور وہ انفورس ہو جاتے ہیں. جو پارلیمانی ایکٹ ہوتا ہے اس کو پارلیمنٹ میں سادہ اکثریت سے آپ اس میں امینڈمنٹ یا ایڈ کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین بنانے والے شاید ہم سے زیادہ سمجھدار تھے. وزیر اعظم کو اگر انہوں نے یہ اختیار دیا ہے چاروں سروسز چیف کے اپوائنٹمنٹ کا، تو اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ وزیر اعظم چونکہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، ملک کی داخلی اور خارجی سیکورٹی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو نے بڑا کھلا اختیار دیا ہے کہ وہ جس کو نہ اس میں کسی رینک کی پابندی ہے، نہ سروس کی پابندی ہے، نہ عمر کی پابندی ہے، نہ کوالیفیکیشن کی، نہ ٹرن اوور کی مدت کی. تو یہ انہوں نے سوچ سمجھ کے دیا ہے کہ وزیر اعظم حالات کو دیکھ کے جو بھی مناسب فیصلہ ہو وہ کرے. ہاں، اس کو آگے جو ہمارا پارلیمانی ایکٹ ہے اس میں آپ رکھ دیں، مدت رکھ لیں، عمر رکھ لیں، رینک رکھ لیں. جیسے اس میں چیف جسٹس ہوتا ہے جی، سینئر موسٹ بن جائے گا. آپ اس میں نہیں کر سکتے. اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. سینارٹی کے ساتھ ساتھ آپ کی سروس ہسٹری دیکھی جاتی ہے، آپ کا ایکسپیرینس دیکھا جاتا ہے، آپ کا ہر چیز دیکھ کے چیف آف آرمی سٹاف یا چیف آف نیول سٹاف یا چیف آف ایئر سٹاف کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اس میں جو آئین نے وزیر اعظم کو اختیار دیا ہے اس کو تو بالکل نہیں چھیڑنا چاہیے. ہاں، اگر سپریم کورٹ کی جو گائیڈنس ہے، جو فیصلہ اس کی روشنی میں اگر آپ ایکٹ میں ترامیم کر لیں یا رول آف بزنس میں ترامیم کر لیں تو وہ ہے. ادروائز تو آئین میں تو ایک کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. سادہ اکثریت ہمارے پاس ہے، اور ایکٹ میں اگر ترامیم کرنی پڑ گئی تو وہ ہمارے لیے کوئی اور کرنی ہی ایکٹ میں ترامیم ہے. اس میں آئین کی طرف میرا نہیں خیال کہ کوئی جائے گا. اچھا، مریم نواز 1 ماہ سے جیل سے باہر ہیں. پہلے والد کا خیال کا دعویٰ کیا تھا کہ لیکن اب والد صاحب بھی ان کے پاکستان سے باہر چلے گئے ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت ہی زیادہ چپ ہیں. ٹویٹر تو ان کا بالکل، اس پہ بھی خاموشی چھائی ہوئی ہے. سیاسی کمپین دیکھی جائے تو وہ بھی بالکل نہیں کری. کیا وجہ ہو سکتی ہے ان کی اس خاموشی کی؟ دیکھیں جی، دیکھیں نا ان کی ہسٹری کا ٹریننگ کیا ہے. ہمیشہ انہوں نے چمک، بے نظیر بھٹو محترمہ شہید نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ چمک اور کا سارا ان کے پاس جو ہتھیار ہے بہت افیکٹو ہے. ہمیشہ یہ خرید اور فروخت پہ یقین رکھتے ہیں. چاہے انہوں نے جج خریدے، اس کے ثبوت قوم کے سامنے آیا، پھر میڈیا پہ یا یہ ڈراتے ہیں یا یہ خریدتے ہیں. اس کے بعد یہ جو محترم ہے، دیکھیں ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے. انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز ہی جھوٹ سے کیا کہ میری وہ جو ان کا بڑا مشہور ہوا کہ نہ میری پاکستان میں کیا انگلینڈ میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. وہ جھوٹ، پھر قطری خط، پھر اس کے بعد اس کا فونٹ وہ جو تھا کیلیبر، وہ تو ان کے اتنے زیادہ جھوٹ سامنے پروف ہو چکے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ اب وہ جس طرح لانچ ہوئی تھی اس طرح افیکٹلی پاکستان کے سیاست میں وہ اپنا کردار ادا کر سکے. دوسرے کی جو ہمدرد خاندانی لڑائی ہے، اب حمزہ شہباز اور مریم شہباز کی جو انٹرنل لڑائی ہے اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس میں یہ مریم صاحبہ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ چپ رہنا ان کے اپنے مفاد میں ہے.
وہ جتنا سا چپ رہیں گی ان کے والد کے، ان کی پارٹی کی، ان کی سیاست جب وہ بولیں گی وہ گند کریں گی. مطلب ان کا چپ رہنا ان کے اپنے مفاد میں. کسی بڑے سیانے بندے نے شاید ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ چپ رہے. بہت میرا خیال ہے کہ اگر وہ چپ نہ رہتی تو بہت سارے پنڈورا باکس اور کھل جاتے ابھی تک جو ہفتہ 10 دن وہ چپ رہی ہے.